السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب پیش نظر رکھیں، عبارت ہے او بدلا منہا لانہا غیر وافیۃ بتمام المراد او کا غیر الوافیۃ بخلاف ثانیۃ۔ او بدلا منہا، یاد رکھیں کہ یہاں بدلا منصوب ہے کیونکہ یہ ما سبق کی عبارت میں موجود لفظ مؤکدتاً پر عطف ہے، یعنی اصل عبارت یوں نکلے گی او کمال الاتصال بین الجملتین لکون الثانیۃ بدلا منہا۔ منہا میں ہا ضمیر کا مرجع الاولی ہے، یعنی بدلا من الاولی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دو جملوں کے درمیان کمال اتصال یا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل ہوتا ہے۔ دوسرے جملے کو بدل کے طور پر لانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّهَا غیر وافیۃ بتمام المرادی او کا غیر الوافیت۔ ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ پہلا جملہ مکمل مراد پر تفصیل کے ساتھ دلالت کرنے میں کافی نہیں ہوتا ہے، غیر کافی ہوتا ہے یا غیر کافی ہونے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو پہلا جملہ مجمل ہوتا ہے یا معنی مراد پر دلالت کرنے کے سلسلے میں خفی ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ پہلا جملہ یہ معنی مراد پر پورے طور سے دلالت نہیں کر رہا ہے، مجمل ہے، خفی ہے، اس لیے دوسرا ایسا جملہ لایا گیا جو معنی مراد پر پورے طور سے دلالت کر رہا ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں بخلاف ثانیۃ، برخلاف دوسرے جملے کے کہ یہ معنی مراد پر پورے طور سے دلالت کر رہا ہے۔ تو پہلا جملہ چونکہ معنی مراد پر پورے طور سے دلالت نہیں کر رہا، اس لیے دوسرا جملہ ایسا لایا گیا جو معنی مراد پر پورے طور سے دلالت کر رہا ہے۔ آگے کی جو عبارت ہے والمقام یقتضی اعتناء بشانہ لنکتۃ ککونہ مطلوبا فی نفسہ او فظیعا او عجیبا او لطیفا، اس کو لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کہا گیا کہ کہیں کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں جملے کو، کلام کو مجمل یا مخفی لانا ہی مطلوب ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں ایسے مقامات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مقام ہے یہ مقام ایسا ہے کہ یہ مقام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ معنی مراد کو پورے طور سے تفصیل کے ساتھ ہی لایا جائے، اس لیے پہلے جملے کے بعد دوسرا جملہ لانے کی ضرورت پیش آئی۔ والمقام یقتضی اعتناء بشانہ، جبکہ مقام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ معنی مراد کا مکمل اہتمام کیا جائے لنکتۃ، کسی نکتے کے پیش نظر۔ وہ نکتہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ککونہ مطلوبا فی نفسہ، مثال کے طور پر معنی مراد ہی فی نفسہ ہی مطلوب ہو، او کونہ فظیعا، یا معنی مراد کچھ عظیم ہو، او کونہ عجیباً، یا معنی مراد عجیب ہو، اور لطیفاً، یا معنی مراد لطیف ہو۔ اس لیے اس مطلوب فی نفسہ ہی یا اس امر فظیع یا اس امر عجیب یا اس امر لطیف پر تفصیل کے ساتھ واضح انداز میں دلالت کرنے کے لیے پہلے جملے کے بعد دوسرا جملہ بطور بدل لایا گیا، اور یہ جو دوسرا جملہ بطور بدل لایا جا رہا ہے
یہ یا تو بدل البعض ہوگا یا بدل الاستعمال ہوگا، بدل الکل نہیں ہوگا۔ جو آگے دو مثالیں آ رہی ہیں ان میں سے پہلی مثال بدل البعض کی ہے اور دوسری مثال بدل الاستعمال کی ہے۔ دیکھیں، نحو امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، جیسے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے، اللہ نے تم لوگوں کی امداد فرمائی ان چیزوں کے ذریعہ جن کا تم علم رکھتے ہو۔ اس نے تم لوگوں کی امداد فرمائی جانوروں کے ذریعہ، یعنی جانور دے کر کے، چوپائے دے کر کے، و بنینا اولاد نرینہ عطا کر کے، و جناتن و عیون باغات اور چشمے عطا کر کے۔ یہاں دیکھیں دو جملے ہیں، پہلا جملہ ہے امدکم بما تعلمون اور دوسرا جملہ ہے امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون۔ پہلا جملہ میں صرف اتنا کہا گیا کہ اللہ نے امداد کی تمہاری ان چیزوں کو دے کر کے جن کا تم علم رکھتے ہو، ان چیزوں کی تفصیل نہیں کی گئی۔ پھر دوسرا جملہ ایسا لایا گیا جس میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور مقام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ چونکہ یہ خطاب ایسے مخاطبین سے ہیں جو معاند ہیں، سرکش ہیں، بغیر دلیل کے یا بغیر شواہد کے تو مان ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے مخاطبین معاندین کے سامنے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت تھی، کم از کم ان نعمتوں میں سے بعض کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت تھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر ان کی امداد فرمائی تھی۔ اس لیے مقام تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے بعض کا تفصیل کے ساتھ ضرور ذکر کیا جائے۔ اس بنیاد پر دوسرا جملہ ایسا لایا گیا جس میں اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں میں سے بعض کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ دوسرا جملہ یہ پہلے جملے سے بدل ہے، اور چونکہ نعمتیں تو اللہ نے بہت دی ہیں انہیں جن کا وہ خود علم رکھتے ہیں، جیسے یہی چوپائے ہیں، فرزند ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، اس کے علاوہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، جسم کے تمام اعضاء، ہاتھ پیر ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا کی ہیں ان میں سے بعض نعمتوں کا اس نے ذکر کیا، تو یہ بدل البعض ہوا۔ تو پہلا جملہ ذکر کرنے کے بعد دوسرا جملہ بدل البعض کے طور پر ذکر کیا گیا، اس لحاظ سے بالکل ظاہر ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادَ التنبیہ علی نعم اللہ تعالی والثانی اوفا بتأدیتہ لدلالتہ علیہا بالتفصیل من غیر احالۃ علی علم المخاطبین المعاندین فوزانہ وزان وجہہ فی اعجبنی زید وجہہ لدخول الثانی فی الاول۔ فإن المراد التنبیہ علی نعم اللہ تعالی، کیونکہ یہاں مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تنبیہ کرنا، والثانی اوفا بتأدیتہ، اور دوسرا جملہ اس معنی مراد کے ادا کرنے کے حوالے سے کافی و وافی ہے، لدلالتہ علیہا بالتفصیل، کیونکہ دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تفصیل کے ساتھ دلالت کر رہا ہے، من غیر احالۃ علی علم المخاطبین المعاندین، اور اس چیز کو یعنی ان نعمتوں کی تفصیل کو ان سرکش مخاطبین کے
علم کے حوالے نہیں کیا گیا. یعنی ویسے تو وہ سرکش لوگ علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان کے علم کے حوالے کر کے جملے کو بطور مجمل کے طور پر نہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو نعمتیں انہیں دی ہیں، تفصیل کے ساتھ ان میں سے بعض کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. کہہ رہے ہیں فَوِزَانُهُ وِزَانُ وَجْهُهُ فِي أَعْجَبَنِي زَيْدٌ وَجْهُهُ. لہٰذا ہمارے اس جملے میں، اس کلام میں، یعنی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین میں امدکم بانعام وبنین الی آخرہ، یہ دوسرا جملہ اس دوسرے جملے کا مرتبہ بالکل وہی ہے جو اعجبنی زید وجہہ میں وجہہ کا ہے. اعجبنی زید وجہہ، مجھے زید نے، اس کے چہرے نے حیرت میں ڈال دیا، تعجب میں ڈال دیا. زید کا چہرہ مجھے پسند آیا. یہاں دیکھیں پہلے زیدن ہے جو مبدل منہ ہے، اور وجہہ یہ بدل الباز ہے، کیونکہ زید کی دلالت تو پورے جسم پر ہے، اور وجہہ یہ اس جسم کا ایک خاص وجہ، یہ اس جسم کا ایک خاص حصہ ہے، لہذا وجہ یہ زید سے بدل الباز ہوا. تو دیکھیں جیسے زید کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ایک خاص جز وجہ کو بطور بدل ذکر کیا گیا، بالکل اسی طرح امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین میں امدکم بما تعلمون کے بعد امدکم بانعام وبنین بطور بدل الباز ذکر کیا گیا، کیونکہ بما تعلمون، ما تعلمون وہ نعمتیں جن کا تم علم رکھتے ہو، یہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، تو ان نعمتوں میں سے بعض کو بانعام وبنین جنات وعیون کا ذکر کیا گیا جو بدل الباز ہے. لدخول الثانی فی الاول، کیونکہ ثانی یہ اول میں داخل ہے، لہذا یہ بدل الباز ہوا. اور آگے بڑھیں. وَنَحْوُ أَقُولُ لَهُ اِرْحَلْ لَا تُقِيمَنَّ عِنْدَنَا وَإِلَّا فَكُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مسلماً فإن المراد به كمال إظهار الكراهة لإقامته وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد فوزانه وزان حسنها في أعجبني الدار حسنها لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة. یہ دوسری مثال بدل کی ہے، اور یہ بدل اشتمال کی مثال ہے کہ جو دوسرا ہے وہ پہلے سے بدل تو ہے لیکن بدل الکل نہیں ہے، یعنی بعین ہی وہی چیز ہو ایسا نہیں ہے. نہ بدل البعض ہے کہ دوسرا پہلے کا ایک خاص جز ہو، نہیں، نہ کل ہے نہ جز ہے، مغایر ہے، دوسرا اول سے الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ دونوں کے درمیان ملابست ہے، تعلق ہے، اور یہ تعلق لزومی ہے کہ ایک دوسرے کو لازم ہے، اس جہت کا تعلق ہے. مثال دیکھیں، بات واضح ہوگی. اللہ رب العزت یہ ایک شاعر کا قول ہے، اقول لہو ارحل لا تقیمن عندنا والا فکن فی السر والجہر مسلما. شاعر کہتا ہے کہ میں اس سے کہتا ہوں ارحل، یہاں سے جاؤ، لا تقیمن عندنا، ہمارے پاس نہ ٹھہرو، ہمارے پاس ہرگز نہ رہو، وَإِلَّا فَكُن فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا، ورنہ اگر ہمارے پاس ٹھہرنا ہی ہے تو ظاہر و باطن میں اطاعت شعار فرما بردار رہو. یہاں دیکھیں شاعر دو جملے کہہ رہا ہے، ایک ارحل، یہاں سے جاؤ، یہاں سے نکلو، اور دوسرا جملہ کہہ رہا ہے لا تقیمن عندنا، ہمارے پاس ہرگز نہ ٹھہرو. دو جملے ہوئے، دونوں انشاء ہیں. ہمیں دکھانا یہاں یہ ہے کہ دوسرا جملہ یہ پہلے جملے سے بدل ہے اور
بدل الاشتمال ہے۔ دیکھیں ارحل یہاں سے نکلو، ارحل رحلت پر دلالت کر رہا ہے، یہاں سے جاؤ۔ اور دوسرا جملہ لا تقیمن عندنا، ہمارے پاس نہ ٹھہرو، ہمارے پاس اقامت نہ کرو۔ رحلت یہ ایک الگ چیز ہے اور عدم اقامت یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں کا مدلول الگ الگ ہے۔ ارحل یہ رحلت پر دلالت کر رہا ہے، سفر کرنے پر، جانے پر دلالت کر رہا ہے، اس کا الگ معنی ہے۔ اور لا تقیمن یہ عدم اقامت پر دلالت کر رہا ہے جو دوسری چیز ہے۔ لیکن شاعر ارحل کہہ رہا ہے سفر کرو، جاؤ، یہاں سے نکلو، کیوں کہہ رہا ہے؟ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے اور کسی کے اپنے پاس ٹھہرنے رکنے کو پسند نہیں کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، تو اس کراہت کے اظہار کے لیے آدمی یہ کہہ دیتا ہے جاؤ، یہاں سے نکلو۔ تو اگرچہ ارحل کا لفظی معنی ہے رحلت، لیکن مقام اور حال یہ تقاضا کر رہا ہے کہ معنی مراد جو ہے وہ رحلت کرنا، سفر کرنا نہیں ہے۔ معنی مراد تو اقامت پر کراہت کا اظہار کرنا ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے پاس قیام نہ کرو، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو ارحل کا معنی لفظی تو ہے رحلت، لیکن اس کے لیے ایک دوسرا معنی لازم ہے اور وہ ہے اقامت پر کراہت کا اظہار، اور یہی معنی لزومی یہاں پر مراد ہے۔ اور ارحل کا جو یہ معنی لزومی ہے اقامت پر کراہت کا اظہار، یہ معنی لزومی دوسرے جملے لا تقیمن عندنا کا معنی مطابقی، اس معنی پر دوسرا جملہ بطور مطابقت دلالت کر رہا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ پہلے جملے کا مدلول الگ ہے اور دوسرے جملے کا مدلول الگ ہے، لیکن پہلے جملے کا جو معنی لفظی ہے وہ مراد ہی نہیں ہے، بلکہ معنی لزومی مراد ہے، اور اس معنی لزومی پر دوسرا جملہ بالمطابقت دلالت کر رہا ہے۔ تو دوسرا جملہ جس معنی پر بالمطابقت دلالت کر رہا ہے وہی معنی پہلے جملے سے لزوماً پہلے جملے کو لازم ہے، اور وہی معنی پہلے جملے سے مراد ہے۔ تو دوسرے جملے کا معنی پہلے جملے کے معنی سے مغایر ضرور ہے، اور اسی طرح سے دوسرے جملے کا معنی یہ پہلے جملے کے معنی کا جز بھی نہیں ہے، لیکن دونوں معنی ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں جو التباس ہے، وہ جہاں پر جو اشتمال ہے، یہاں پر جو ملابست ہے، یہاں پر جو تعلق ہے وہ تعلق ہے تعلق لزومی، لہذا دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل الاشتمال ہوگا، اور جب دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل الاشتمال ہو گیا تو دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال ہے۔ تو عبارت کا مطلب ہوا کہ وَنَحْوُ أَقُولُ لَهُ ارحل لا تقیمن عندنا وَإِلَّا فَكُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا، اور جیسے میں اس سے کہتا ہوں کہ یہاں سے جاؤ، ہمارے پاس ہرگز نہ ٹھہرو، ورنہ ظاہر و باطن میں اطاعت شعار ہو جاؤ۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَمَالُ إِظْهَارِ الْكَرَاهَةِ لِإِقَامَتِهِ، کیونکہ اس کلام سے مقصود مخاطب کے قیام پر کراہت کا مکمل طور پر اظہار کرنا ہے۔ وَقَوْلُهُ لَا تُقِيمَنَّ عِنْدَنَا أَوْفَى بِتَعْدِيَتِهِ،
اور شاعر کا قول لا تقیمنا عندنا اس معنی مراد کی ادائیگی پر کافی ہے، لدلالتہ علیہ بالمطابقت مع التاکید، کیونکہ دوسرا جملہ اس معنی مراد پر بالمطابقت دلالت کر رہا ہے، وہ بھی تاکید کے ساتھ، کیونکہ لا تقیمنا میں نون تاکید ثقیلہ بھی موجود ہے۔ تو جس معنی پر دوسرا جملہ بالمطابقت دلالت کر رہا ہے وہ پہلے جملے کا معنی اصلی نہیں ہے، لیکن وہ پہلے جملے کو لازم ضرور ہے، اور وہی معنی لزومی مراد بھی ہے۔ تو یہاں دونوں جملوں کا معنی نہ تو ایک ہے اور نہ ہی ایک جملے کا معنی دوسرے جملے کا جز ہے، لیکن دونوں کے درمیان ربط اور تعلق ضرور ہے، اشتمال ضرور ہے، لہذا یہ بدل الاجتمال ہوا، اور جب بدل الاجتمال ہوا فوزانہ وزان حسنھا فی اعجبنی الدار حسنھا، لہذا اس کا مرتبہ، لہذا اس دوسرے جملے کا مرتبہ بالکل وہی ہوگا جو اعجبنی الدار حسنھا میں حسنھا کا مرتبہ ہے۔ اعجبنی الدار حسنھا، مجھے گھر پسند آیا، یعنی اس کا حسن و جمال۔ دیکھیں یہاں جو دوسرا لفظ ہے، پہلا لفظ ہے الدار جو مبدل منہ ہے، دوسرا لفظ ہے حسنھا، یہ بدل الاجتمال ہے۔ بدل الاجتمال کیوں ہے؟ کیونکہ حسن نہ تو بعینہ دار ہے، لہذا بدل الکل نہیں ہوگا، اور نہ حسن دار کا جز ہے، لہذا بدل البعض بھی نہیں ہوگا۔ ہاں حسن دار کو کیا ہے؟ لازم ہے، تو حسن کا دار سے ایک تعلق ہوا، لہذا یہ بدل الاجتمال کی مثال ہے۔ لأن عدم الاقامت مغایر للارتحال، تو ہماری دی ہوئی مثال ارحل لا تقیمنا عندنا میں بدل الاجتمال ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ لأن عدم الاقامت مغایر للارتحال، کیونکہ عدم اقامت جو دوسرے جملے کا معنی مدلول ہے، معنی اصلی ہے، کیونکہ عدم اقامت یہ ارتحال کے مغایر ہے، ارتحال سے الگ چیز ہے، اور ارتحال یہ پہلے جملے کا معنی لفظی ہے، معنی اصلی ہے، تو مغایر ہے تو بدل الکل نہیں ہوا۔ وغیر داخل فی ہے، اور عدم اقامت یہ ارتحال میں داخل بھی نہیں ہے، لہذا بدل البعض بھی نہیں ہوا۔ مع ما بینہما من الملابسہ، ہاں ان دونوں کے درمیان ملابست، ربط و تعلق اور اشتمال ضرور ہے، اس لحاظ سے یہ بدل الاجتمال کی مثال ہوئی۔ اور آگے بڑھیں، آگے کہتے ہیں او بیانا لہا لخفائہا، یہاں بھی بیانن کا جو لفظ ہے یہ عطف ہے مؤکدتن پر، اور جب مؤکدتن پر عطف ہے تو عبارت یوں ہوگی او کمال الاتصال بین الجملتین لکون الثانیۃ بیانا لہا اے للأولی، یا دو جملوں کے درمیان کمال اتصال اس وجہ سے ہوگا کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے بیان ہوگا، یعنی عطف بیان۔ عطف بیان آپ جانتے ہی ہیں کس چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے جملے کے بعد دوسرا جملہ بطور بیان لایا کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لخفائہا، یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے بعد دوسرا جملہ بطور بیان کیوں لایا گیا؟ لخفائہا، پہلے جملے کے مخفی ہونے کی وجہ سے، معنی مراد پر دلالت کرنے میں مخفی ہونے کی وجہ سے اس دوسرے جملے کو بطور بیان لایا گیا تاکہ معنی مراد پر دلالت ہو جائے واضح طور پر۔ اس کی مثال میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، نحو فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، جیسے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا اور جو بات کہی تھی اسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں بطور حکایت پیش کر رہا ہے، فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا۔
کہا شیطان نے یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کو شجرۃ الخلد کے بارے میں کچھ بتاؤں، وملک لا یبلا، اور ایسے اقتدار کے بارے میں بتاؤں، ایسی حکومت کے بارے میں بتاؤں، لا یبلا، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں دو جملے ہیں، فوسوس الیہ الشیطان، اور دوسرا جملہ ہے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا۔ پہلے جملے میں بس اتنا ہے، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے حضرت آدم کو وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا، وسوسہ ڈالا، شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ اس پر پہلا جملہ دلالت کرنے میں خفی ہے، بالکل واضح ہے۔ شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ پہلا جملہ اس پر دلالت واضح انداز میں نہیں کر رہا ہے، دلالت کرنے میں مخفی ہے۔ اس لیے دوسرا جملہ بطور بیان ذکر کیا گیا کہ وسوسہ کیا ڈالا شیطان نے حضرت آدم کے دل میں، اسے بیان کیا گیا دوسرے جملے میں، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا۔ کیا وسوسہ ڈالا تھا؟ کیا میں آپ کو ہمیشگی کے درخت اور کبھی نہ ختم ہونے والی حکومت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وسوسہ ڈالا تھا، جس پر دوسرا جملہ پورے طور پر دلالت کر رہا ہے۔ تو دوسرا جملہ پہلے جملے سے عطف بیان ہوا، بالکل اسی طرح جس طرح اقسم باللہ ابو حفص عمر میں لفظ عمر ابو حفص سے عطف بیان ہے۔ اقسم باللہ ابو حفص عمر، اللہ کی قسم کھائی ابو حفص نے، عمر نے، تو اللہ کی قسم کھائی ابو حفص نے، تو ابو حفص سے کون مراد ہے؟ اس پر دلالت کرنے میں لفظ ابو حفص مخفی ہے، اس لیے اس کے بعد عمر کو لایا گیا، جس سے شخصیت کا بیان ہو جاتا ہے، شخصیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کون مراد ہے۔ تو جیسے عمر یہ بیان ہے، ایسے ہی فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا میں دوسرا جملہ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، یہ عطف بیان ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں فإن وزانہ وزان عمر فی قولہ اقسم باللہ ابو حفص عمر، کیونکہ قال یا آدم الی آخرہ کا مرتبہ بالکل وہی ہے جو اقسم باللہ ابو حفص عمروں میں عمر کا مرتبہ ہے، کہ جیسے عمر سے ابو حفص کی شخصیت کا بیان ہو جاتا ہے، ایسے ہی فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا میں قال یا آدم الی آخرہ سے وسوسے کا بیان ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ عطف بیان کی مثال ہوئی۔ دوسرا جملہ پہلے جملے سے عطف بیان ہے، اور جب دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے بیان ہے تو یہاں کمال اتصال ہوا۔ آج کا سبق یہیں سے مکمل ہوتا ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔